السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنرز. اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم. من رقصم تن رقصم کی ادر ایپیسوڈ لے کر حاضر ہو گئی ہوں. اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فائنلی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں. اور کوشش کروں گی کہ تھوڑا سا لانگ ایپیسوڈ ریکارڈ کر لوں. چلے دیکھتے ہیں کتنا ہوتا ہے. چلیں اسٹارٹ کرتے ہیں. بس کیا کر سکتے ہیں، دل ہی انڈر 18 لڑکی پر آیا ہے. گردن کو ہلکا سا غم دیتے وہ باتھ روم کی طرف چلا گیا. ملائکہ پاؤں پٹک کر رہ گئی. حالانکہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس کا کیا بگاڑ سکتی تھی بھلا. سالار فریش ہو کر باہر آیا تو وہ ہنور کسی جگہ کھڑی تھی. تمہارے بچوں کو پتا ہے اس بات کا؟ ہاں، اور وہ بہت خوش ہے اپنی نئی ممی کے ساتھ. بال ٹاول سے رگڑتے ٹاول اس کی طرف اچھالا. بٹ میں خوش نہیں ہوں، مجھے فرق نہیں پڑتا. وہ ایک دم سنجیدہ ہوا. وہ اتنا ہائپر کس خوشی میں ہو رہی تھی، جبکہ ان کے ساتھ تو اس کا تعلق بس نام تک کا تھا. پر مجھے تو پڑتا ہے نا. میں بھی خوش نہیں تھا، لیکن تمہاری خوشی کے لیے تمہیں جانے دیا تھا لندن. اب میری خوشی کے لیے تم اسے برداشت کرو. آئی ایم سوری، میں نہیں کر سکتی برداشت. اسے نہیں رہنے تم ہی یہاں. تم نے ایسی کوئی حرکت کی نا ملائکہ تو اسی وقت فارغ کر دوں گا، یاد رکھنا. اس لڑکی کے لیے مجھے دھمکا رہے ہو. اسے جیسے یقین نہیں آیا تھا. دھمکا نہیں رہا، بتا رہا ہوں. وہ لڑکی میری بیوی ہے، اس گھر کی اتنی ہی مالک ہے جتنی تم ہو. اچھا، لیکن جو میرا حق ہے وہ تو اس کا تو نہیں بنتا ہے. میں تمہارے بچوں کی ماں ہوں. وہ میرے دل کی مالک ہے. ہیئر برش ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے اسے قہر بھری نظروں سے دیکھا اور باہر چلا گیا. اسے واقعی کوئی فرق نہیں پڑتا تھا ملائکہ اس کے اور ساوی کے رشتے کے متعلق کیا سوچتی ہے. مہندی رنگ کے شلوار قمیض پر سرخ رنگ دوپٹہ سر پر اوڑھنے کے باوجود ایک طرف سے ڈھلکائے وہ لان میں بیٹھی ڈائیگرام بنا رہی تھی. شولڈر کٹ بال دونوں طرف سے گالوں کو چھو رہے تھے. سامنے ٹیبل پر بک رکھی ہوئی تھی اور گود میں نوٹ بک تھی. تقریباً جھکے آس پاس کی سے بے خبر وہ مگن تھی کہ کسی نے پیچھے سے آتے اسے بہاؤ کیا. وہ اچھل کر سیدھی ہوئی. ابھی ساوی نے پیچھے مڑ کر اسے گھورا. کیا ہو رہا ہے؟ سالار اس کے بال بکھیرتے سامنے آ کے بیٹھے. کچھ نہیں، یہ ڈائیگرام بنانے کی پریکٹس کر رہی ہوں. اس کے سامنے نوٹ بک کرتے منہ بسورا جہاں عجیب و غریب جسامت کا مینڈک بنا ہوا تھا. یہ تو سیم ساوی کی طرح دکھ رہا ہے. سالار نے کچھ دیر اسے بغور دیکھا، پھر بڑی فکر بندی سے ساوی کو بتایا. ہاں، اور ابھی جو آپ بنا کے دیں گے وہ سیم تو سیم آپ کی طرح دکھے گا. چھوٹی سی ناک سپیڑتے وہ اسے گھور رہی تھی. اور تمہیں کس نے کہا کہ میں بنا کے دوں گا؟ سالار نے اس کے ہاتھ سے لیڈر پینسل اور نوٹ بک پکڑی. پھر بک پر ایک نظر ڈالتے پہلے صفائی سے مینڈک کے پاؤں بنائے. ساوی آگے ہو کے دیکھنے لگی. میں نے بھی پہلے پاؤں میں بنائے تھے، ساتھ اسے بتایا. تمہارے والے کے پاؤں ٹیڑھے ہیں. میری دیکھو. نوٹ بک کی طرف اشارہ کیا لیکن ساوی ذرا سے نیچے جھکتے اس کے پاؤں دیکھنے لگی. ہاں، آپ کے تو سیدھے ہیں بالکل. پڑھائی کے ٹائم پہ مستیاں نہیں. سالار نے اس کی شرارت پر سر پر ہلکی سی چپت لگا. اوکے سوری ابھی جان. اور پھیلاتے خاموشی سے دونوں ہتھیلیوں پر چہرہ ٹکاتے بک دیکھنے لگی. تھوڑی دیر گزری تو زوہا بھی آ گئی. تب تک سالار ڈائیگرام بنا چکا تھا. بابا، ہم لوگوں نے آج شاپنگ کرنے جانا تھا. آپ نے کہا تھا فرائیڈے کی شام کو چلیں گے. ہاں تو کہا تو تھا، لیکن اب ٹائم نہیں ہے. بس آپ چلیں. ساوی نے جلدی سے اپنی چیزیں سمیٹی. ویسے بھی اپنی کچھ دیر پہلے ہی اثر کی اذان ہوئی تھی. لینا کیا ہے؟ سالار نے ساوی سے بیگ پکڑتے خود زپ بند کی. زوہا اٹھ کے کھڑی ہو چکی تھی. بہت کچھ، سب کچھ چہکتے بتایا. ٹھیک ہے، آپ لوگ ریڈی ہو کے آؤ، میں بائک کی چابی لے کر آتا ہوں. ٹھیک ہے. سالار اس کا بیگ اٹھائے اندر چلا گیا تو ساوی بھی ان کے پیچھے اندر آئی. اپنے روم میں آتے کپڑوں میں سے اپنا دوسرا دوپٹہ نکال کے لیا. پھر جوتے چینج کر کے اپنا پنک کلر کا
फ्लफी सा बैग उठाते कंधे और कमर के गिर्द से गुजारा। जब तक वो बाहर आए, जोहा और सालार बाइक पर बैठ चुके थे। मैं कहाँ बैठूंगा, तुम रहने दो। सालार ने मजाक में इसे चिढ़ाया तो वो मुंह बना गई। जोहा ने आगे सरक कर इसके लिए जगह बनाई। मैं दरमियान में बैठूंगी। हर बार जोहा ही बैठ जाती है। नहीं बाबा, मैंने ही बैठना है, जोहा ने भी जिद्दी अंदाज में कहा। सालार कभी भी इन बातों में फंस जाता था। एक तरफ बेटी थी, दूसरी तरफ बीवी। इसकी तरफ दादी करता तो इसे गुस्सा आता, इसी करता तो उसे। अब भी यही सिचुएशन बन रही थी। जब लिविंग रूम का दरवाजा खुला, मलाइका बाहर आई। क्या हुआ लड़कियों, लड़ क्यों रही हो? मेरी बेटी से जोहा सलार से चुपकी बैठी थी और सावरी अभी नीचे ही खड़ी थी। देखिए ना मामा, मुझे आज भी बाबा के साथ ही बैठना है। तो बैठो ना बेटा। सावरी पीछे हट जाएगी। साथ सावरी को घूरा। सावरी को मलाइका से बहुत डर लगता था, अजीब सा। इसलिए यह घूरी से जल्दी और जोहा के पीछे ही बैठ गई। सालार ने मलाइका को घूर के देखा, अभी जोहा जा रही है। वापसी में सावरी बैठेगी, ठीक है, लेकिन सावरी नाराज थी। शॉपिंग करते हुए भी इसने मुंह बनाए रखा था। बाबा आप गाड़ी ले लें, कब तक हम बेचारों को बाइक पर घुमाएंगे? तुम लोग खर्चे कम करो तो मैं कुछ बचत करूं। वहाँ हादी की यूनिवर्सिटी के खर्चे खत्म नहीं होते, और यहाँ तुम लोगों के। मैं तो ज्यादा खर्चा नहीं करवाती। सावरी ने मुंह में बड़बड़ाते जोहा को सुनाए। हाँ देख ले बाबा, आपकी बीवी मेरे ऊपर नजर रखती है। अब इसे पसंद नहीं आता कि आपके पैसे खर्च करवाती हूँ, जबकि मैं बस अपनी जरूरत की चीजें लेती हूँ। तुम लोगों ने अगर लड़ना है तो यहीं उतार दूंगा दोनों को। मैं झूठ तो नहीं बोल रही ना, पिछली बार भी इसने कहा था कुछ नहीं लूंगी, फिर भी इतना कुछ लेके गई थी। जोहा खामोश हो गई, लेकिन साबे की बात पर अभी भी खुजली हुई थी खुजली हो रही थी। आराम से बैठो साबरी, सालार ने इसे डपटा। हाँ आपको तो हमेशा मैं ही गलत लगती हूँ। वो खामोश हो गई। 10 मिनट बाद वो मॉल के सामने रुके। सावरी ने इन दोनों की तरफ देखा भी नहीं था। खामोशी से अंदर चले गए। आपकी बीवी कुछ ज्यादा ही नकचरी नहीं होती जा रही? हाँ मुझे भी लगता है। सालार ने मोबाइल पॉकेट से निकालते टाइम देखा। अच्छा अपना क्रेडिट कार्ड तो दे। वो दोनों अंदर दाखिल हुई तो सावरी सामने कहीं नहीं थी। सालार ने सामने चारों तरफ देखा, साथ जोहा को क्रेडिट कार्ड निकाल कर पकड़ाया। मैं इसे ढूंढ के आता हूँ, तुम लो जो लेना है। ठीक है। वो पकड़ के एक तरफ चली गई तो सालार इसे ढूंढते हुए आगे आया। इसका रंग ज्वेलरी साइड पर था। वो वहीं पाए जाके भी यकीन। सावे को पता था वो इसे सबसे पहले वहीं आएगा। वो मिरर के सामने खड़ी झुमका कान से झुमका कान से लगा के देख रही थी। सालार जब तक इसके पास पहुंचा, वो दोबारा इसे बॉक्स में डालकर वापस शॉपकीपर को पकड़ाने के लिए मुड़ गया। सावे, सालार ने तेजी से मुड़ती सावे की कलाई गिरफ्त में लेते रुका। क्या है? दिल ने जोर की बीट मिस की। छोड़े। अपना हाथ दूसरे हाथ से खोलने की कोशिश करते घूरा। मैं गाड़ी लूंगा तो आगे तुम्हें ही बिठाया करूंगा। इसे सामने करते शहद रंग आंखें इसकी आंखों में गाड़ी। हाँ ठीक है। संजीदगी से इसका हाथ छटका। मुझे ये पैक कर दे। काउंटर पर जाते ज्वेलर को कहा। तो झुमके उठाकर पैक करने लगा। इतनी छोटी सी बात पर नाराज हो। हालांकि लास्ट टाइम आप हमेशा ऐसे ही करते हैं। हमेशा जोहा हमारे दरमियान क्यों आती है? हल्की आवाज में विफरते इसे देखा। वो नहीं आती, बस तुम्हें लगता है। ठीक है, कर लें इसकी साइड। आपकी बेटी जो है। लगता वो अपना पैकेट उठाते वापस मुड़ गए। वो नाराज थी। वो सालार इसे बनाने के लिए पूरे मॉल में सावे के पीछे पीछे फिरता रहा था। वो चीजें कम लेती थी, ऊपर से इसे पसंद बहुत मुश्किल से आती थी चीज। सिर्फ दो चीजें के लिए इसे घंटा घंटा लग जाता था। इसी चक्कर में सुहा बहुत कुछ ले लेती थी, और साबरी को लगता था वो बहुत खर्चा करती है। 7:30 बजे जाके इनकी शॉपिंग खत्म हो गई तो सालार इनके बैग उठाए बाहर आया। इतना कुछ कौन उठाएगा? जोहा का सामान देखते ही इसे क्रेडिट कार्ड पे लिया।
سالے کی پیمنٹ اس نے ایسے ہی کر دی تھی۔ اب کچھ کھلا دے بابا، زہرا نے باہر نکلتے سالار سے کہا۔ گھر جا کے اتنا کچھ کہاں کہاں لڑکھاتے پھریں گے۔ بائک پر بیٹھتے بائک سٹارٹ کی۔ کچھ بیگز اس نے آگے سٹینڈ پر لٹکا دیے تھے۔ سالار کے پیچھے پھر زہرا اور لاسٹ پر سومی تھی۔ بس اب میں گاڑی لے ہی لوں۔ انہیں مشکل سے بیٹھتے دیکھ کے سوچا۔ گھر پہنچ کے دونوں اپنے اپنے روم میں چلی گئے تو سالار وہی لیونگ روم میں صوفے پر تراس ہو گیا۔ اس کے روم میں ملائکہ تھی اور اسے منہ ماری کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ میرے لیے کیا لے کے آئے ہیں؟ رات کو وہ لوگ ڈنر کرنے بیٹھے تو ملائکہ نے سالار کو دیکھتے پوچھا۔ اپنی بیوی سے پوچھو، میں نے تو کسی کے لیے کچھ نہیں خریدا۔ اچھا، مجھے ابھی بھی تمہارے پاکٹ سے کچھ نظر آیا ہے۔ ملائکہ نے پورے اعتماد سے اسے دیکھا۔ سامنے نے بھی ساختہ اس کی پینٹ کی طرف دیکھا جہاں سے سفید ربر کی جھلک دکھ رہی تھی۔ وہ میری اپنی چیز ہے، آپ کھانا کھائیں۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتے وہ کھانے میں مصروف رہا۔ یقیناً میرے لیے لائے ہوں گے، ملائکہ بڑبڑائی۔ سامنے نے نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی بات سنی تھی۔ سالار کے سنتے ہوئے بھی اگنور کر دیا۔ کھانا کھا کے ساوی اور زوہا وہاں سے چلے گئے تو ملائکہ مسکرائی۔ مجھے دکھاؤ تو صحیح کیا لائے ہو آخر میرے لیے۔ اس کے پاس آگے بیٹھتے ہاتھ آگے بڑھایا۔ اپنی رہد میں رہو تو اچھا ہے، ورنہ واپس لندن بھجوا دوں گا۔ اوہو، تم تو ناراض ہی ہو جاتے ہو یار۔ اب تم مجھ سے تو شیئر کر ہی سکتے ہو نا اپنی چیزیں۔ آخر تو تمہاری بیوی ہوں، تمہارے بچوں کی ماں ہوں۔ سالار نیپکن سے چہرہ صاف کرتے اٹھ گیا۔ پرسوں عید ہے اور میں نے ابھی تک شاپنگ کرنی ہے، کل مجھے لے جانا۔ ملائکہ نے اونچی آواز میں کہا۔ سالار کچھ بھی کہے بنا اپنے روم میں گیا۔ اسے اور ایسے ہی اگنور کرتا تھا، پھر بھی وہ ڈھیٹ عورت ان کے ساتھ چپکی ہوتی تھی۔ ساوی ابھی تک ناراض تھی، اس سے اسے منانا تھا۔ پاکٹ سے پیکٹ نکال کر لا کر میں رکھا اور کبر لاک کر دی۔ پھر کپڑے چینج کر کے ساوی کے روم کی طرف آئے تو اس کا ڈور لاک تھا۔ واہ واہ، واپس اپنے روم کے سے آ کے ڈپلیکیٹ چابی نکالی اور دوبارہ اس کے روم میں آیا۔ دروازہ کھولا تو وہ دوپٹے سے بے نیاز آئینے کے سامنے کھڑی اپنی جویلری باکس میں سیٹ کر کے رکھ رہی تھی۔ دروازہ کھلنے پر ایک دم پلٹ کے اسے دیکھا۔ سالار نظریں اس کے چہرے پر بمشکل چاہتے قریب آیا۔ ناراضگی ختم کرو۔ بیڈ سے دوپٹہ اٹھاتے اسے پکڑایا تو ساوی نے تیزی سے پکڑتے کندھوں پر پھیلاتے سب سے لیا۔ اتنے بڑے ہو گئے ہیں، کسی کے روم میں جانے کی مینرز نہیں آیا ابھی تک۔ ناک چڑھاتے واپس پلٹ گئے۔ ناک کٹتا تو کسی نے کھولنا ہی نہیں تھا، اسی کے انداز میں کہتے سامنے آیا۔ ساوری نے نظر اٹھا کے اسے دیکھنے سے گریز کی۔ اپنی بیٹی کے پاس جائیں، اپنی بیوی کے پاس جائیں، جس کے لیے تحفے لاتے ہیں۔ سر جھکائے، آنکھوں میں اس کی آواز میں نمی گھلی۔ اسی کے پاس آیا ہوں۔ سالار نے اس کا چہرہ اپنی انگلیوں سے پکڑتے اوپر کیا۔ سرمئی آنکھوں میں شفاف پانی تیر رہا تھا۔ وہ بہت قریب کھڑے تھے اور دروازہ کھلا ہوا تھا۔ کیا لائے ہیں؟ ملائکہ کے لیے، مجھے بھی دکھا دیں۔ ساوری اسے آنکھوں میں دیکھتے بے ساختہ وہ قریب سا ہوا، پیچھے بھی نہ ہو سکی تھی۔ میں ملائکہ کے لیے کچھ نہیں لاتا، نہ ہی اس سے میرا کوئی قلبی تعلق ہے۔ میرا وجود ہی ہے، میرا جو کچھ بھی ہے وہ صرف تم تک ہے اور صرف تم ہی ہو۔ کنپٹی اس کی طرف جاتا آنسو بے ساختہ اس کی اپنے ہونٹوں پہ چنا۔ سامنے سمٹ کے پیچھے ہو گئی تھی۔ جائیں یہاں سے، رخ پھیرتے جلدی سے آنسو صاف کیے۔ اس کی ساری نیند اسی دنیا میں رہی تھی۔ بس ایک وہی شخص جو تھا اس کا محرم تھا، جس کے ساتھ اس کا زندگی بھر کا ساتھ ہونا تھا۔ جب تک تم راضی نہیں ہو جاتی اپنے ہبی سے میں نہیں جانے والا۔ وہ بھی کندھے اچکاتے اس کے سامنے جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ ٹھیک ہے، بیٹھے رہیں، مجھے کیا۔ صافی نے دوبارہ اسے جولری کی طرف رخ کیا اور اسے سیٹ کرنا شروع کر دیا۔ کل چاند رات ہے اور میں چاہتا ہوں میری ساوری مجھے چاند بن کر ملے۔ بازو پیچھے پھیلا کے رکھتے ہوئے اس نے اپنی پونی اسے جھولتے بالوں کو دیکھا جو کمر تک آ کے ختم
ہوتے تھے، اپنی ملائکہ کو کہیں وہ آپ کی خواہشات پوری کرے گی۔ ہاں ہاں ہاں، سالار گہری سانس لیتے اٹھ گیا۔ اللہ نے دو دو بیویاں دی ہیں، ایک مجھے پسند نہیں کرتی اور ایک مجھے پسند کرنے نہیں دیتی، ایک کو میں پسند نہیں۔ ساوی نے اسے شیشے سے گھورا۔ سالار سب جھٹکتے واپس چلا گیا۔ منانے آیا تھا اور خود ناراض ہو کے جا رہا تھا۔ ساوی اپنے کام میں مگن رہی تھی، مہندی نہیں لگا لی، وہ بیڈ پر الٹے لیٹے بک ریڈ کر رہی تھی جب زوہا اس کے روم میں داخل ہوئی۔ نہ بک الٹی رکھتے وہ سیدھی ہوئی۔ کیوں یار، بابا کے ساتھ چلے چلتے ہیں۔ زوہا چلتے ہوئے اس کے پاس دھپ سے لیٹی۔ میرا دل نہیں کر رہا، ویسے بھی بقرہ عید ہے اور اس عید پر کہیں آنا جانا تو ہوگا نہیں، جو بھی بس مجھے لگوان جو بھی ہو مجھے بس لگوانی ہے مہندی، کبھی کبھی تو موقع ملتا ہے تو تم چلی جاؤ ان کے ساتھ، وہ مجھے اکیلے نہیں لے کے جائیں گے۔ وہ اٹھاتے پیج مکس کر دی۔ یار نہیں کرو، اس نے کتاب چھینی، تم اپنی مما کے ساتھ چلی جاؤ، مجھے نہیں جانا۔ پتو اپنے جھونٹے سانس انکار کیا۔ تھینکس مشورے کے لیے، ہمیشہ سڑی ہی رہنا۔ تکیا اٹھا کے اسے مارتے اٹھ کے باہر چلی گئی۔ ساوی کو لگا وہ جانے کا پلان کینسل کر دے گی، لیکن وہ ملائکہ کے ساتھ جانے کا پلان بنانے پہنچی۔ ماما آپ کیا کر رہی ہیں؟ ان کے کمرے میں جھانکتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، تمہارے بابا کا ویٹ کر رہی ہوں۔ کیوں، خیر ہے؟ جی وہ میں سوچ رہی تھی مہندی لگوانے چلے جاتے ہیں، پر ساوی جانے کے لیے ریڈی نہیں ہے، سوچا آپ سے پوچھ لو، اگر آپ ساتھ چلیں تو۔ اوکے ٹھیک ہے۔ وہ تو فوراً تیار ہوئی سالار کے ساتھ جانے کے لیے۔ درمیان میں ایک ہی میں ہی بیٹھوں گی، اس نے واپس باہر نکلنے سے پہلے باور کروایا۔ ٹھیک ہے ماما۔ وہ جیسے آئی تھی ویسے ہی باہر چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد ملائکہ اٹھ کے تیار ہونے لگی، لپسٹک کٹنگ، بالوں کو برش کرتے کھلا چھوڑا۔ اس کا جسم تھوڑا بھاری تھا، سفید سلک اور ریشم کے کمبینیشن سے بنے سوٹ کے ساتھ ملٹی کلر کا دوپٹہ گلے میں ڈالا اور ہائی ہیل پہنتے خود کو آئینے میں دیکھا۔ سالار آنے والا تھا، یقیناً اسے دیکھ کے امپریس ہوتا۔ تیار ہو کے موبائل لیا اور صوفے پر بیٹھ کے انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ آیا تو جلدی سے اٹھ کے قریب آئے۔ جلدی سے فریش ہو جاؤ، پھر ہم میرے مہندی لگوانے جانا ہے۔ اس نے لیپ ٹاپ پکڑتے پہلے سے نکالا ہوا سالار کا سفید کرتا اور ٹراؤزر پکڑایا۔ مجھے کام ہے، میں نہیں جا رہا۔ وہ پہلے ہی تھکا ہوا تھا، آج آفس کا کام ختم کیا تھا سارا، اس کے بعد 3 دن کی عید کی چھٹیوں کی وجہ سے وہ کر نہیں پاتا۔ ابھی وہ آرام کرنا چاہتا تھا، پر یہاں نیا ہی مسئلہ شروع تھا۔ زوہا نے مہندی لگوانی ہے، بچی ہے، اگر اس کا دل کر رہا ہے تو چلے چلتے ہیں۔ اس کا چہرہ اپنی طرف پھیرتے ذرا سا اوپر ہوتے اس کے ہونٹوں پر ہونٹ رکھنے چاہے۔ سالار کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی کوئی حرکت کرے گی۔ پیچھے ہوتے ہوئے بھی وہ اسے چھو گئی تھی۔ کیا بدتمیزی ہے! ایک جھٹکے سے اسے پکڑتے پیچھے دھکیلا۔ یہ بدتمیزی نہیں، پیار ہے جو میں تم سے کرتی ہوں، سالار خان، اور تم ہو کے سمجھتے ہی نہیں۔ اس کے جھٹکنے کو نظر انداز کرتے وہ پھر سے اس کی جانب بڑھی اور پوری رات شدت سے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھتے لمس محسوس کیا۔ این اسی وقت سالار کے روم سے اپنا انہیلر لینے آئی تھی۔ اس کا اپنا خراب ہو گیا تھا۔ اندر کا سین دیکھ کے اس کا دل جیسے بے جان ہوا سکڑا تھا۔ واپس قدم موڑتے وہ ہانپتے ہوئے کچن میں آئی، پر ڈرار سے انہیلر نکالتے ہونٹوں سے لگائے۔ آنکھوں میں تیزی سے نمی ابھر رہی تھی، گہرے گہرے سانس لیتے اپنا تنفس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ سالار اور ملائکہ کے قربت کے لمحات اس آنکھوں میں سامنے ناچ رہے تھے۔ کتنی دیر بعد وہ وہاں بیٹھی رہی۔ آدھا پونا گھنٹے کے بعد ملائکہ روم سے نکلی تو اس کا حلیہ بدلا ہوا تھا۔ اسے ایسے دیکھ کر اس کے دل میں تیز سی اٹھی تھی، اسے اچھا کیوں نہیں لگ رہا تھا۔ سالار کا ملائکہ کے قریب ہونا، گہرے گہرے سانس لیتے وہ واپس اپنے روم میں چلی آئی۔ پتا نہیں سالار اس کے ساتھ ہمیشہ رہتا بھی تھا یا نہیں۔ ڈبڈبائی آنکھوں سے وہ بیٹھ پر اندھے منہ گری جو چاند بننے کا سوچ رہی تھی۔ ارادہ ترک کرتے اپنے کمفرٹر اپنے اوپر کھینچ لیا۔ اسے کیا فرق پڑتا ہے، وہ جو مرضی کرے۔ سالار اس کی اتنی بے باکی پر جھلس گئی تھی۔ پانی سر سے اونچا ہوتا جا رہا تھا، اگر وہ ہاں کرتی تو صرف زوہا کی وجہ سے،
ورنہ سالار کو اس کے ہونے نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ یہ چہرے سے اپنے ہونٹوں پر رگڑا پھر اچھی طرح دھوتے باہر آئے تو ملائکہ جا چکی تھی۔ پتہ نہیں وہ واپس کیوں آ گئی تھی۔ اچھی بھلی ان کی زندگی گزر رہی تھی۔ غصے سے کف فولڈ کرتے لیپ ٹاپ اٹھایا اور اسٹڈی روم میں چلا آیا۔ ریوالونگ چیئر پر بیٹھتے پہلے ڈرار سے سگریٹ نکال کے سلگائی، جلتے ہوئے ہونٹوں سے اسے اور جلانا تھا۔ پھر لیپ ٹاپ کھولا اور کچھ فائلز بنانی تھی۔ لیپ ٹاپ پر نظریں مرکوز کرتے ہوئے کام کی طرف متوجہ ہو گیا۔ کافی دیر بعد وہ فائلز بنا کر باہر آیا تو پورے گھر میں خاموشی چھائی تھی۔ اسے لگا شاید ساوی ابھی ان کے ساتھ چلی گئی ہے۔ بیڈ پر لیٹتے اس نے موبائل آن کیا۔ ساوی کچھ دیر تو ویسے ہی سن ہوتے وجود کے ساتھ لیٹی رہی، پھر اٹھ کے تیار ہونے لگی۔ اگر ملائکہ سلائے کے قریب جا سکتی ہے تو وہ کیوں نہیں؟ آنکھوں میں اڑتی نمی کو واپس دھکیلتے اس نے اپنا سفید ٹراؤزر اور سفید ٹی شرٹ نکالی، پھر چینج کرتے سفید چوڑیاں اور سفید چمکتا اسٹون گلے میں پہنا۔ شولڈر کٹ بالوں کو برش کرتے خود کو آئینے میں دیکھا، پھر ہلکی ہلکی پنک لپسٹک لگاتے اپنی آنکھوں میں جھانکا۔ کاجل کے بغیر آئی لائنر سے نفاست سے لگاتے آنکھوں پر کیا۔ پولے پولے گال ویسے ہی گلابی تھے، ان میں برش لگانے کی کیا ضرورت نہیں تھی۔ مکمل تیار ہو کے کبرڈ سے سفید ستاروں والا اور گینزا کا دوپٹہ نکال کے گلے میں ڈالا۔ سفید پینٹ اور ٹی شرٹ کے ساتھ دوپٹہ لیے وہ شولڈر کٹ بالوں میں بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ چوڑیاں چمکاتے وہ باہر آئی۔ اس کا رخ سالار کے روم کی طرف تھا۔ دروازے کے سامنے پہنچتے ناک کیا۔ سالار نے موبائل سے نظر ہٹاتے دروازے کی طرف دیکھا۔ اس کا چاند اندر داخل ہو رہا تھا۔ اسے دیکھ کے بے ساختہ نرم سے مسکراہٹ ہونٹوں کو چھو گئی۔ ساوی جو پہلے تو بہادر بن کے آئی تھی، اس کے پاس پہنچ کے ساری ہوا نکل گئی۔ اندر داخل ہوتے اسے دیکھا۔ کیا کر رہی ہیں؟ اپنا دوپٹہ دونوں کندھوں پر پھیلائے اس سے اپنا سینہ ڈھکا ہوا تھا۔ کچھ نہیں، آؤ بیٹھے۔ بیٹھے ہاتھ آگے بڑھاتے اسے بلایا۔ نہیں، ساوی نے وہیں کھڑے کھڑے سر ہلایا تو اس سے ناراض تھی۔ کچھ پوچھنا ہے ابھی؟ آنکھوں میں نمی اتری۔ ہاں پوچھو۔ اس کے نہ کرنے پر اس نے ہاتھ کھینچ لیا۔ آپ اپنی وائف کو کس کر رہے تھے؟ اس کی سانس تیز ہونے لگی تھی۔ تم نے کہاں دیکھا؟ سلار کا دل بیٹھا۔ میں جب آپ کے انہیلر لینے آئی تھی، آپ ان کے ہونٹ بات مکمل ہی نہیں کی تھی اس سے میں نہیں وہ کر رہی تھی۔ اس نے سچ بتایا۔ آپ منع بھی تو کر سکتے تھے نا۔ وہ غصے سے چلتے ہوئے اس کے قریب کیا تھا، لیکن وہ زبردستی کر رہی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہے ہیں۔ صافی نے منہ پھلایا۔ آپ انہیں دھکا دے دیتے دیا تھا۔ تمہیں جلسی ہو رہی ہے؟ سالار نے اسے آئینے میں دیکھا۔ نہیں، سر چلاتے وہ واپس پلٹنے لگی کہ سالار نے اسے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے اسے اوپر اٹھایا اور اپنی تھائس پر بٹھا لیا۔ میں جیلس نہیں ہو رہی تھی، لیکن مجھے غصہ آ رہا تھا۔ کیوں؟ وہ میری وائف ہے، وہ کس کر سکتی ہے؟ اس کے بالوں پر کے بال اس کے بال گردن سے ہٹاتے انگلیاں مس کی۔ تو پھر میں آپ کی وائف ہوں، وہ بھی کر سکتی ہوں نا؟ بس کی مونچھوں پہ اپنی شہادت کی انگلی پھیرتے بولے۔ آنکھوں میں شرارت نے نمی کو پیچھے دھکیل دیا۔ ہاں کیوں نہیں، پھر میں ابھی کروں۔ وہ مسکرائی۔ ہاں۔ سالار نے گال آگے کیا تو ساوی کے آگے آتے ہونٹ رک گئے۔ نہیں، یہاں نہیں۔ تو کہاں؟ آپ کے لپس پہ کرنے ہیں۔ سنمائی آنکھیں اس کے ہونٹوں پر جمی گئی۔ میں کر لوں؟ کہتے ساوی نے اپنے نرم ہونٹ اس کے ہونٹوں سے لگاتے پیچھے کیے۔ بس، سالار نے خود سے بولا۔ اتنی چھوٹی سی کا فائدہ؟ ہاں، ہو گئی ہے نا؟ نہیں، میں بتاتا ہوں کیسے کرتے ہیں۔ اسے اٹھا کے بیڈ پر لٹاتے وہ اس کے ہونٹوں پر چھکا تھا۔ ساوی اس کے چوڑے وجود کے اندر چھپ سی گئی تھی۔ سالار نے نرمی سے اس کے ہونٹ پہ لمس چھوڑتے اپنے ہونٹوں کی جلن کم کی۔ سامنے لمحے میں ہی بے چین ہوتے ہوئے اوپر سرک گئی۔ بس ہو گیا۔ اس کے کندھوں پر چوڑیوں والے ہاتھ رکھتے اسے پیچھے دھکیلا تو وہ پیچھے ہوتے سیدھا ہو گیا۔
सावरी तेजी से उठकर खड़ी हुई। मेरा चांद बन के आई हो बेबी, तो फिर हर कीमत वसूल करो। उसकी नर्म और नाजुक सी उंगलियां अपनी उंगलियों में लेते पुरहिद्दत नजरों से देखा। सावरी की पलकें लहसी। अभी आपकी मलाइका आ गई तो इन्होंने बातें करनी है। मुंह फुलाते इसने घूरना चाहा, फिर इसकी आंखों में देखना कहाँ मुमकिन था। सालार ने इसे वापस खींचते बेड पर लिटाया, फिर चूड़ियां पीछे करते वहां चलते हुए लब रखे। सावरी ने अपनी कलाई खींची चाही, फिर गिरफ्त मजबूत थी। धक धक करते दिल के साथ वो तेज तेज सांस ली। चेहरा शर्मो हया की लाली से सुर्ख हो गया। मेरी चांद रात को स्पेशल बनाने की हिम्मत कर सकती है? इसी आंखों में देखते पूछा तो इसने जल्दी से नफी में सर हिलाया। अच्छा, तैयार हो सकती हो, लेकिन मेरी चाहत पूरी नहीं हो सकती। इसके नेकलेस पर नजरें मरकूज करते इसे उंगलियों से मस किया तो वो सिमस से गई थी। सालार को यहाँ जाएगा। मैं उसकी गुर्बत की छाओं में पिघल रही थी। तो फिर कब कब मैं अपनी आग बुझाऊंगा? इसकी शह रख पर होंठ रखते जज्बों से भारी होती, आवाज के साथ बड़बड़ाया। सावरी की सांसें वहीं थम गई। सीना ऊपर उठा तो वहीं रह गया। चंद सेकंड तक कोई हरकत ना हुई, तो सालार ने चेहरा ऊपर उठाते उसे देखा। इसकी सांस रुक रही थी। सावरी तेजी से ऊपर होते साइड ड्रॉर से इनहेलर निकालते इसके नीले पड़ते होंठों से लगाया। कुछ सांस बाहर हुआ तो सावरी ने इसे गोद में ही इनहेलर रख दिया। आप जब मुझसे शादी करेंगे तब सावरी ने इसके तो फिर कब कब बस जवाब दिया। सालार इतने टेंशन में भी मुस्कुरा दिया। तुम 18 के हो जाओ फिर शादी कर लेंगे। इसके बालों पे उंगलियां चलाते जवाब दिया। नहीं, अभी कर ले, ईद के बाद। मैं इतना वेट नहीं कर सकती। इसकी गोद में चेहरा छुपाते मजे से किया। किस चीज के लिए सबर? सालार ने उसका चेहरा वापस सीधा करते नजर इस पर फोकस की, तो वह जजर बजर होते चेहरे पर हथेलियां रख गई। बस किसी भी चीज के लिए मुझे यहाँ पर शिफ्ट होना है। आपके रूम में, मेरे रूम में शिफ्ट होने के लिए इतना खर्चा करवाओगे लड़की? सालार ने इसकी दुखती रख छेड़ी, तो उठ के फौरन सीधी हुई। जब जोहा खर्चा करवाती है, बल्कि जब इसकी शादी होगी तब सारे खर्चे जो होंगे वो भी ऐसे ही गिनेंगे। नहीं नहीं, वो तो मेरी बेटी है ना, इसका तो मुझे करना है। हाँ, काश मेरे बाबा जिंदा होते, वो भी अपनी बेटी को धूमधाम से रुखसत करते। अफसरदा होते इमोशनल ब्लैकमेल करना चाहा। अगर वली जिंदा होता तो हमारी शादी न होती। उफ, मुंह बनाते वो जाने लगी तो सालार ने वापस इसे बेड पर बिठाया। अब इतना तैयार होकर आई हो तो कुछ देर तसल्ली से देखने तो दो। जी नहीं अभिजान, आप फिर बहक जाएंगे। इसे सुरमई आंखों से घूरा। सबसे पहले तो तुम्हारी ये छोटी छोटी वजह बेवजह की घुरियां मुझे घायल करती रहती हैं। फिर जब मैं घायल हो जाता हूँ तो तुम इस पे वो सितम करती हो, नाराज हो जाती हो। तो फिर किससे नाराज हो? आपके अलावा और कोई मनाता भी तो नहीं है ना अभी। सरार इसके लाड भरे अंदाज पे दिल से मुस्कुराया। ओके ठीक है, तुम नाराज हुआ करो, मैं मनाया करूंगा। इसकी दबा नाजुक से नाक दबाते फिर से चूड़ियां छेड़ी। आप कल क्या पहनेंगे? सावे कुछ देर इसके सामने बैठे, उसके बाद उठ के ड्रेसिंग रूम की तरफ चली गई। फिर वापस आए तो इसके हाथ में ग्रे कलर का कुर्ता शलवार था। ये पहनेंगे? ठीक है। सालार ने हामी भर ली। सामने इसकी बाकी की चीजें भी निकाल के रखने लगी। सालार बेड पर बैठे इसे देख रहा था। उस सफेद पैंट पर बमुश्किल दुपट्टा संभालते कभी इधर जा रही थी कभी उधर। चूड़ियां की छन छन पूरे कमरे में गूंज रही थी। जब दरवाजा खुला, मलाइका ने सावरी को देखते गुस्सा जब्त किया। अपनी उम्र देखो और हरकतें देखो। इसने हाथ से घड़ी छीनते तंज का तीर चलाया। सावरी का दिल बेचैन होते टूट गया। सालार ने मलाइका को कहर भरी नजरों से देखा, फिर उठ के इसके हाथ से घड़ी छीन। तुम अपने रूम में जाओ सावरी। इसको एक नजर देखा। इसके चेहरे का रंग अभी भी कपड़ों की मानद सफेद हो रहा था। सावरी तकरीबन भागते हुए बाहर निकल आई। इसकी जिंदगी में हमेशा एक खौफ सा रहता था। ये खौफ जाने कब खत्म होगा? सालार ने मलाइका को गुस्से से देखते बाहर जाने का कहा।
पर वो टस से मस ना हुई। ٹھیک ہے پھر میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں۔ سالار نے بنا کسی لحاظ کے اس کے منہ پر جیسے تھپڑ دے مارا تھا۔ ملائکہ ساکت ہوتے وہیں کھڑی رہ گئی۔ سالار نے ملائکہ کو غصے سے دیکھتے باہر جانے کا کہا، پر وہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ میں تمہیں طلاق دے دیتا ہوں، سالار نے بنا کسی لحاظ کے اس کے منہ پر جیسے تھپڑ دے مارا۔ ملائکہ ساکت ہوتے وہیں ٹھہر گئی۔ تمہیں طلاق؟ بابا! اسی وقت زوہا روم میں داخل ہوئی۔ اس کا اندر کا ماحول دیکھ کے تو اس کے ہوش اڑے تھے۔ طلاق دیتا ہوں، سالار زوہا کی طرف متوجہ ہی نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ تیسری بار کہتا، زوہا نے بھاگ کر اس کے منہ پر ہاتھ رکھا۔ بابا کیا کر رہے ہیں؟ میری ماما کو آپ ڈیورس نہیں دے سکتے۔ کیونکہ پاتے ہاتھ سالار کے ہونٹوں پر رکھے ہوئے تھے۔ اس عورت سے کہو میری نظروں سے دور ہو جائے، میری طرف سے فارغ ہے یہ۔ زوہا کا ہاتھ جھٹکتے وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا باہر نکل گیا۔ کیا ہو گیا ہے ماما؟ کیوں بابا اتنے غصے میں ہے؟ اس کے جانے کے بعد زوہا ملائکہ کے پاس آئی جو ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس 2 گز کی لڑکی کے لیے مجھے چھوڑ سسکی لیتے رکی۔ ساوری نے کچھ کیا ہے؟ زوہا نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا، پیچھے کھینچ لیا۔ اور کیا، ہماری غیر موجودگی میں وہ تمہارے بابا کے ساتھ تھی۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتی کیسی حالت۔ تو ماما، زوہا ہلکی آواز میں چیخی۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا اور پھر سے ہچکی لی اور میں نے اسے سالار کے سامنے غلط بول دیا۔ اور زوہا آگے سننے بنا رہی نہیں، باہر چلے گئی۔ جو بھی تھا کہیں نہ کہیں ان کا رشتہ ابھی بھی باقی بچ گیا تھا۔ زوہا جتنی تیزی سے باہر نکلی تھی اتنی ہی تیزی سے تھم گئی۔ ساوری اسی کی طرف آ رہی تھی۔ کیا ہوا زوہا؟ اسے دیکھ کے پوچھا۔ کچھ نہیں، اس کے ہاتھ میں انہیلر دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ نہیں تم پریشان لگ رہی ہو۔ نہیں تو پریشان کیوں ہونا ہے؟ بس ابھی ہم لوگ مہندی لگا کے آئے ہیں تو کچھ شاپنگ بھی کی تھی، ماما سے وہی لینے جا رہی تھی، لیکن لگتا ہے ماما اور بابا سو گئے ہیں۔ غلط بیانی کرتے وہ آگے بڑھ گئے۔ ساوری کا دل جیسے دھڑک کے بند ہوا تھا۔ ملائکہ سالار کے روم میں اس کے ساتھ سو رہی تھی۔ انہیلر کو بے دھیانی میں دیکھتے وہ واپس اپنے روم میں چلی آئی۔ کتنے بھی کیا جلدی تھی سونے کی؟ آج تو چاند رات تھی، لوگ کتنی دیر تک جاگتے ہیں، انجوائے کرتے ہیں۔ کیا پتا سالار اور ملائکہ نے روم میں ہی کچھ پلاننگ کی ہو۔ پریشانی سے سوچتے وہ اپنے بستر پر لیٹ تو گئی تھی لیکن سکون نہیں مل رہا تھا۔ آدھی رات تک وہ مسلسل ان کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ سالار بھی تو اسے خود سے دور نہیں کرتے تھے، اس نے انہیں کس کرتے دیکھا تھا اور اب دل اسی بات سے خوف زدہ تھا کہیں ان کا ریلیشن کہیں زیادہ بڑھ نہ جائے۔ رات کے درمیانے پہر سوچتے سوچتے اچانک سے اس کے ذہن میں آیا کیوں نہ وہ ان کے روم میں جا کر دیکھے۔ پھر جلدی سے اٹھ کے باہر آئی تو ان کے روم کی لائٹ چل رہی تھی۔ شک یقین میں بدل گیا۔ میں کیسے جاؤں وہاں؟ ویسے جاؤں گی تو کتنا برا لگے گا، ابھی مجھے ڈانٹیں گے۔ اوف اللہ، میں کیا کروں؟ انگلیاں چٹکاتے سامنے دروازے کے سائڈ پہ بڑا اپنا انہیلر نظر آیا۔ جلدی سے اسے اٹھاتے سوچا کہ وہ یہ لینے کے بہانے ان کے روم کے پاس جاتی ہے، لیکن اس کا بھی کیا فائدہ؟ باہر سے تو وہاں سے بھی دیکھ رہی تھی۔ اوف! رات کے آخری پہر وہ اپنے شوہر کے روم میں جانے کے لیے پلان کر رہی تھی اور پھر اس کے دماغ میں کلک ہوا کیوں نہ وہ نیند میں چلنے کا بہانہ کرے۔ چہرے پہ ہلکی سی مسکراہٹ آ کے معدوم ہوئی۔ جلدی سے انہیلر کو ہاتھ میں پکڑے آنکھیں ایک ہی جگہ ساکت کرتے کھولے۔ دونوں ہاتھ کو نارمل رکھے وہ دھیرے دھیرے چلتے ان کے روم تک آئے۔ آرام سے دروازہ کھولا تو وہ لاک تھا۔ ساوری کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ اگر سالار کو پتہ چل گیا تو کتنی شرمندگی ہوگی۔ گہرا سانس لیتے اس نے دروازہ ناک کیا۔ 2 منٹ بعد دروازہ کھلا تو سالار نائٹ ڈریس میں سامنے کھڑا تھا۔ دل نے بیٹ مس کی، مطلب ملائکہ پھر بھی اندر ہوگی۔ وہ نیند میں چل رہی تھی، اس لیے سالار کو اگنور کرتے اس کے پاس سے گزرتے اندر آئی۔ پہلی نظر اس کی بیڈ کی دوسری طرف گئی تھی، وہاں کوئی نہیں تھا، نہ ہی کسی کے لیٹنے کے آثار تھے۔ سالار دروازہ بند کرتے وہیں سے پلٹ کے اسے دیکھنے لگا۔ وہ چلتے ہوئے اس کے بستر پہ جا کے بیٹھ گئے، پھر جوتے اتارے، پاؤں سمیٹ کے اوپر لیٹے اور کمفرٹر اوپر اوڑھتے اس میں گم ہو گئی۔ سالار حیرت سے اس کی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔
وہ بولی نہیں تھی، اس کی پلکیں نہیں چپکائی تھی، مطلب کچھ گڑبڑ تھی۔ اس کے قریب آتے کمفرٹر ہٹایا تو آنکھیں بند کیے سو رہی تھی۔ ساوری، ساوری نے دھیرے سے اسے پکارا۔ وہ کچھ نہیں بولی، بس انہیلر آگے کرتے اسے دکھایا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے بال سیدھے کرتے فکر مندی سے دیکھا۔ وہ سوتے ہوئے مسکرائی اور دوبارہ آنکھیں موند لی۔ سالار کچھ دیر اسے دیکھتا رہا، پھر دوسری طرف سے آگے لیٹتے اس کی طرف کروٹ لی۔ ساوری کا دل سر پر دوڑ رہا تھا۔ آنکھیں سختی سے بند کیے وہ کمفرٹر کے اندر بمشکل سانس لے رہی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے سانس لیتا وجود کمفرٹر کے اوپر بے ہنگم ہونے لگا۔ ساوری، سالار کچھ دیر تو اسے ایسے ہی دیکھتا رہا، پھر بے اختیار اس کا کمفرٹر ہٹایا تو سانس اکھڑنے کی وجہ سے آنکھوں کی نمی کنپٹیوں میں جذب ہو رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں پکڑا انہیلر لیتے جلدی سے اس کے ہونٹوں سے لگایا۔ تم سو رہی ہو؟ اس کی سانسیں نارمل ہوئی تو سالار نے ذرا اونچی آواز میں پوچھا۔ اس نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ اس کی بات پر اس نے پلکیں ہلکی سی چپکی تو سالار کو جھٹکا لگا، مطلب وہ ایکٹنگ کر رہی تھی بس۔ تم سو رہی ہو؟ دوبارہ پوچھا۔ اب کی بار اس کی پلکیں ساکت رہی۔ سنجیدگی سے اسے دیکھتے سالار نے جھک کے اس کے ماتھے پر لب رکھے تو بس رخ گلال ہو گئی۔ جاگ رہی ہو؟ سالار نے دل میں سوچا۔ لبوں پر ہلکی سے اسمائل آئی۔ وہ یہ سب کیوں کر رہی تھی وہ نہیں جانتا تھا، لیکن اس کی موجودگی سے دل کو سکون دے رہی تھی۔ ساوری ہنوز آنکھیں بند کیے سونے کی ایکٹنگ کر رہی تھی۔ سالار نے کچھ سوچتے اپنے گاؤن کی ڈوری کھولی۔ ساوری کھلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ سالار نے گاؤن لاک کرتے اس کا کمفرٹر سائڈ سے نکالتے اپنے اوپر بھی لیا۔ ساوری کا سانس ایک جگہ اٹک چکا تھا۔ چلو آج سوئی میں کرتے ہیں، کبھی جاگتے ہوئے کرنے کا موقع ملے گا۔ اسے کمر سے پکڑتے اٹھا کے بازو پہ ڈالا۔ ساوری کے گردن کے آگے ہونٹوں سے ٹچ ہوئی تو اس نے بے ساختہ آنکھیں بند کی۔ اب وہ کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی۔ اس کے کان کی لوگ دانتوں سے کاٹتے سالار نے اس کے تھائز پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ میرے روم میں خود چل کے آئی ہو ساوری، سالار اس کی گردن سے لب مس کرتے وہ اپنی شدتیں اس پر نچھاور کر رہا تھا۔ ساوری سانس لیتے آنکھیں موندے ہوئے اس کا لمس محسوس کرتے بے چینی سے مٹھیاں بھی بند کر گئی تھی۔ سالار کے ہونٹ دھیرے دھیرے پیچھے کی طرف سرک رہے تھے، پھر ہاتھ بڑھا کے سامنے اس کے گلے کے بٹن کھولتے کالر سے پکڑتے شرٹ کو پیچھے سے نیچے کی طرف کھینچا۔ ابھی اس کا لمس پھیلتا ہی جا رہا تھا۔ ساوری نے بے اختیار اس کا پیٹ پر دھرا ہاتھ تھاما۔ میں جاگ گئی ہوں۔ یہ ناٹک کس لیے تھا؟ سالار نے مسکراہٹ دباتے اسے نظر بھر کے دیکھا۔ کون سا میں سچ میں سو رہی تھی، آپ بس موقع کا فائدہ اٹھانے لگے تھے۔ ذرا سا آگے کھسک کے انہیلر اٹھایا۔ سالار کی نظریں اس کے سینے پر ہی تھی۔ وہ اٹھا کے پیچھے ہوئی۔ صبح عید ہے اور آپ ابھی تک جاگ رہے ہیں۔ بیڈ سے نیچے اترتے سے گھورا۔ صبح عید ہے اور میری عید بیکار جانے والی ہے، میں جانتا ہوں۔ سالار نے رخ پھیرتے اداس چہرہ بنایا۔ کیوں بیکار جائے گی؟ سب تیاری مکمل تو ہے۔ ہاں، لیکن جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ تو نہیں ہے نا۔ آپ کیا کرنا چاہتے ہیں مجھے بتائیں۔ ساوری اپنا دوپٹہ اٹھا کے درست کر رہی تھی۔ وہ کل رات کو بتاؤں گا۔ اگر ایسے سوئے سوئے چلی آئی تو سالار نے اسے چھیڑا۔ جی نہیں، میں واقعی سو رہی تھی۔ اوکے، اب جاؤ روم میں۔ میں ٹائم دیکھتے سالار نے اسے جانے کا کہا۔ ساوری کا دل نہیں کر رہا تھا، لیکن جانا تو تھا۔ سو اپنا انہیلر لیتے باہر چلی گئی۔ سالار بھی اس کے بعد جلدی ہی سو گیا تھا۔ اگلے دن صبح عید تھی اور گھر میں زوہا اور ملائکہ کی تیز تیز بولنے کی آوازیں آ رہی تھی۔ وہ شور کی وجہ سے اٹھ کے باہر آیا تو دونوں اسے دیکھ کے ایک دم خاموش ہو گئے۔ بابا دیکھے ماما کو، آج کے دن مجھے چھوڑ کے جا رہی ہیں۔ وہ رہاسی ہوتی اس کے قریب آئی۔ پہلے بھی تو اتنی عیدیں ان کے بغیر گزاری ہے نا زوہا۔ پہلے اور بات تھی بابا، تب میں چھوٹی تھی۔ وہی بات ہے، بس اس وقت سمجھنے سے سمجھ جاتی تھی، لیکن اب تم میری بات نہیں مانتی زوہا۔ جو عورت تمہارے پاس تب نہیں تھی جب تمہیں اس کی ضرورت تھی، تب ہونا ہو تمہیں فرق نہیں پڑنا چاہیے۔ ملائکہ کو نظر انداز کرتے سنجیدگی سے بے لچک انداز میں کہا، بس اس لیے میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ تم میرے بچے کو میرے خلاف کرتے ہو۔ میں ہمارا رشتہ ہونے کے باوجود ختم کر رہی ہوں۔ میں یہاں اب ایک منٹ نہیں رکوں گی۔ نہیں مما پلیز۔ زوہا بھاگ کر اس کے قریب آئی۔ آج رک جائیں پلیز۔ ایک منٹ بھی نہیں کا مطلب ہے ایک منٹ بھی نہیں رکنا۔
اسے خود سے دور چھٹکتے وہ باہر کی طرف بڑھ گئی۔ سنو، وہ دروازہ کھولنے لگی تبھی سالار نے اسے روکا۔ ملائکہ کے چہرے پر بڑی سی شاطرانہ مسکراہٹ آئی تھی، یعنی سالار نے اسے روک لیا تھا۔ وہ چاہتا تھا وہیں رکے، اس کے ساتھ عید کرے۔ پھر بھی تاثرات نارمل رکھتے وہ واپس پلٹی۔ میں نہیں چاہتا تم ایسے جاؤ، میری بیٹی کا دل توڑ کر۔ اسے عید والے دن چھوڑ کے جانا اچھی بات نہیں ہے، لیکن اس کی آواز کے ساتھ ساتھ ملائکہ کے دل بلیوں اچھل رہا تھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسے جاؤ کہ کبھی واپس نہ آؤ، اس لیے میں سالار خان پورے ہوش و حواس میں تمہیں طلاق دیتا ہوں۔ وہ جو ابھی خوش ہو رہی تھی دھڑام سے منہ کے بل گری۔ زوہا حیرت سے دیکھ رہی تھی، ابھی یہی لگا تھا سالار اسے روک رہا ہے، لیکن وہ تو اسے پکا بھیج رہا تھا۔ بابا یہ کیا کیا آپ نے؟ آنکھیں پھاڑے وہ وہی ساکت تھی۔ کاش یہ میں بہت پہلے کر دیتا، لیکن خیر دیر تو اب بھی نہیں ہوئی، تم اب جا سکتی ہو۔ ایک نظر اس پر ڈال کے واپس پلٹ آیا۔ عید کی نماز 7 بجے تھی اور ابھی 5:30 ہو رہے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے زوہا۔ ملائکہ کو ہوش آیا، وہ بکھری ہوئی شیرنی کی طرح زوہا کی طرف لپکی۔ وہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ ماما مجھے کیا پتا تھا، بابا آپ کو تیسری طلاق بھی دے دیں گے۔ وہ تو خود کافی پریشان تھی، اسے کیا جواب دیتی۔ ہوں، باہر میں جاؤ تم لوگ، یہ لوگوں کی تم نے سب کو، اور اس ساوری کو جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے۔ وہ کارتے و ٹک ٹک کرتے خالی سوٹ کیس کے گھسیٹ کے باہر چلے گئے۔ زوہا سریان سر تھام کے بیٹھ گئی۔ ان لوگوں نے سوچا تھا سالار زوہا کے لیے اس سے دوبارہ نکاح کر لے گا، لیکن وہ تو اسے بالکل ہی چھوڑ گیا تھا۔ ایک بار اجازت دے، تیرے روح میں بس جاؤں، بن کے تیری سانسیں، دھڑکن میں ٹھہر جاؤں۔ وہ دھیمے انداز میں گنگناتے باہر آئے تو سالار تیار ہو کے اسی طرف آ رہا تھا۔ اسے دیکھ کے ساوری نے بے وجہ کھولا۔ سالار کو ایسا لگا تھا ابھی غصے سے دانت کچکچاتے وہ تیزی سے درمیانہ فاصلہ طے کرتے اس تک پہنچی۔ میں نے آپ سے کہا تھا ڈنر سوٹ پہننا ہے۔ ساوری نے منہ پھلاتے اسے دوبارہ گھورا۔ نماز پڑھ کے آؤں پھر دیکھتا ہوں۔ سالار نے اس کے کندھے کے گرد بازو حائل کرتے اپنے ساتھ لگائے۔ نہیں، ابھی پھر کون سا کسی نے دیکھنے ہیں، تم دیکھ لو گی، یہ کافی نہیں ہوگا۔ نہیں نا، دیکھو میری عمر نہیں ہے، میں نوجوانوں لڑکوں کی طرح تیار ہو کے ایسے جاؤں، بوڑھا ہو رہا ہوں میں۔ وہ لوگ چلتے ہوئے ساوری کے روم میں داخل ہوئے۔ ہاں بس باتوں سے ہی ظاہر کیا کرے، دیکھنے میں تو اتنے ہاٹ لگتے ہیں۔ بے دھیانی میں بولتے زبان دانتوں تلے دبائی۔ کیا لگتا ہوں؟ سالار نے اس کی آنکھوں میں دیکھا۔ میرا مطلب کہ اچھے لگتے ہیں۔ کیا پہن رہی ہو؟ بیڈ پہ پھیلے کپڑے دیکھ کے پوچھا۔ ساتھ 2-3 ڈریس اٹھا کے دیکھے۔ میں وائٹ ساڑی باندھوں گی، ساوری نے ایک طرف صوفے پر پڑی اپنی چیزوں کی طرف اشارہ کرتے بتایا، جہاں اس کی جیولری، ساڑی اور جوتے رکھے ہوئے تھے۔ خود ابھی تم بچی ہو اور رنگ میری عمر کے لوگوں والا پہنا ہے، اور سونے پہ سہاگا مجھے ڈنر سوٹ میں دیکھنے کی خواہش ہے میری بیوی کی۔ یس بالکل ایسا ہی ہے۔ ساوری ساتھ ساتھ سر ہلاتی سالار کی حرکت پر دھیرے سے مسکرا دیا۔ آپ اپنے بالوں پہ کلر کر لیتے۔ ساوری کی نظر اس کے چند سفید بالوں پر گئی تو دوبارہ گھوری سے نوازا۔ ہاں، اب اتنی خواہشیں مت پالو ساوری، میں اپنی حقیقت نہیں چھپا سکتا۔ پلیز ابھی جان، آپ میرے لیے نہیں کر سکتے؟ میں نہیں چاہتی میری فرینڈز آپ کو بوڑھا کہیں۔ میں ہوں، سالار نے دونوں لفظوں پر زور دیا۔ نہیں ہے، مجھے پتا ہے نا، بس آپ کے یہ جو 3-4 بال سفید ہو رہے ہیں انہیں کلر کر لیں، یا میں انہیں توڑ دوں۔ اس کا سر نیچے کرتے خود تھوڑا اوپر ہونے لگی تو سالار نے اسے کونیوں سے پکڑتے روکا۔ اچھا ٹھیک ہے، واپس آ کے کر لوں گا، ابھی میں جاؤں، دیر ہو رہی ہے۔ رسٹ واچ پہ ٹائم دیکھتے اس سے اجازت چاہی۔ ٹھیک ہے، اگر آپ نے نہ کیے تو میں سچ میں توڑ دینے ہیں۔ ساوری اسے باہر تک چھوڑنے آئی۔ اوکے مائی لٹل بیبی، اس کے ماتھے پہ لمس چھوڑتے وہ چلا گیا۔ سالار کے جانے کے بعد وہ اپنے کپڑے لے کر باتھ روم گھس گئی۔ نماز پڑھ کر سالار آیا اور چینج کر کے واپس نکل گیا۔ ساوری تیار ہو رہی تھی، اسے پتا ہی نہیں چلا، کچھ دوستوں سے مل کے ایک دوست کے گھر سارا انتظام کیا تھا۔ ان کا جانور بھی وہیں ذبح ہونا تھا۔ ساوری تیار ہو کے کتنی دیر اس کا ویٹ کرتی تھی۔ آنٹی نے میٹھے چاول اور سویاں بنائی تھی جو اس نے دونوں کھا کے پیٹ پوجا بھی کر لی تھی۔ البتہ زوہا ابھی تک سو رہی تھی، یا وہ اپنے روم سے ہی باہر نہیں نکلی تھی۔ ساوری کو پتا تھا سالار نے جانا ہے، اس لیے وہ پرسکون ہوتے لیٹ گئی۔ گوشت وغیرہ کا سارا کام آنٹی اور سالار خود نے دیکھنا تھا۔
اور 2:30 بجے وہ لوگ سارے کام سے فارغ ہوئے تھے. سب غریبوں اور حقداروں میں بانٹ بانٹ بٹا کے جو ان کے حصے میں گوشت بچا تھا وہ لیے واپس آیا. آنٹی دوپہر کا کھانا بنا رہی تھی. سارے تھیلے اسے اسے پکڑ کے شیلف پہ رکھے. اب باقی کا کام انہیں باور کرواتے اپنے روم میں آیا. اس بار تو ہادی بھی نہیں آیا تھا. اس کے ایگزام سٹارٹ ہونے والے تھے ورنہ وہ کافی مدد کرواتا تھا. روم میں آ کے نہا دھو کے واپس چینج کیا, پھر بال سیٹ کرتے صابری کے روم میں آیا. وہ سو رہی تھی. وہ بھی مکمل تیار ہو کے سفید ساڑی کا پلو سیٹ کر کے خود پر پھیلائے وہ بے خبری میں سالار کو بہت حسین لگی. دروازہ بند کرتے اس کے پاس آیا. عید مبارک میرا بیٹی. اس کے قریب بیٹھتے دونوں گلابی گالوں پہ لب رکھے. صابری نے اس کے لمس پر کسمساتے آنکھیں پٹ سے بولے, آ گئے آپ؟ اٹھ کے پیچھے ہوتے گھورا. ہاں ابھی آئے ہوں. میں ناراض ہوں. کب سے تیار ہو کے بیٹھی تھی, آپ نہیں آئے. اور اب کپڑے بھی چینج کر لیے ہیں. ہم لوگوں نے تو دونوں نے وائٹ میں ہوتے تو کتنے اچھے لگتے. ہاں لیکن شام کو چینج کروں گا. ٹھیک ہے. صابری آسانی سے مان گئے. میری عیدی ساتھ ہی ہاف وائٹ چوڑیاں سے بھرا ہاتھ پھیلایا. عیدی سالار نے پھر سوچ نظروں سے اسے دیکھا اور پھر اس کی ہتھیلی تھامتے ہونٹوں سے لگائی. ٹھیک ہے. شہد رنگ آنکھیں مسکرا رہی تھی لیکن سرمئی آنکھوں میں ایک دم حیرانگی آئی. یہ عیدی تھی. اپنا ہاتھ کھینچتے سرخ ہوئی. ہاں, اس سے قیمتی چیز تمہیں دنیا میں مل نہیں سکتی. نہیں, مجھے یہ نہیں چاہیے. بچوں کی طرح ضدی انداز میں کہا. تو کیا چاہیے میرے بیبی کو؟ سالار نے ابھی اس کی کھل کے تعریف کرنی تھی لیکن وہ پہلے اسے خوش کر لی. وہی جو آپ کل ڈنر پہ کہہ رہے تھے. میں نے کیا کہا تھا؟ آنکھیں سپیڑے. کیا واقعی اسے یاد نہیں تھا؟ آپ جان بوجھ کر ناٹک کر رہے ہیں نا. مجھے اپنے بیبی کی طرح ڈرامے کرنے کی عادت نہیں ہے. سالار نے مسکراتے اپنی پاکٹ سے ایک کیس نکالا اور اسے کھول کے سامنے کیا. واؤ. صابری کی آنکھیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئی. ایک چین تھی جس میں صابری سالار لکھا تھا اور ڈائمنڈ سے لکھا تھا. یہ آپ نے اس دن ہمارے سامنے تو نہیں لیا تھا؟ ہاں, یہ میں نے بنوایا ہے اسپیشل تمہارے لیے. اس کی آنکھوں کا چمکنا دیکھ رہا تھا. اسے بہت شوق تھا اپنا نام اور سالار کا نام ساتھ لکھنے کا. پہلے اس کے بکس ڈائریز جانے کہاں کہاں صابری سالار لکھا پایا جاتا تھا. پھر ایک دفعہ اس نے ایک چین لی تھی اور اس میں سالار کا نام لکھا تھا جسے وہ ہمیشہ پہن کے رکھتی تھی. بدقسمتی سے وہ اس سے گم ہو گئی تھی. اس وقت وہ بہت روئی تھی. تب سالار نے کہا تھا اسے وہ دوبارہ بنوا کے دے گا. بہت پیارا بنا کے دے گا. تھینک یو سو مچ. ابھی بے اختیار آگے ہوتے اس کے گلے سے لگے. مجھے تھینکس نہیں چاہیے. اس کے بالوں پہ انگلیاں چلاتے گردن سے لب رکھے. صابری اس کی سانسوں کی تپش سے بے چین ہوتے پیچھے ہٹے. تو پھر کیا چاہیے؟ نظریں لاکٹ پر مرکوز کرتے اسے دوبارہ پوچھا. سالار نے خاموشی سے اسے دیکھا. وہ ابھی چھوٹی تھی. تم مجھ سے شادی کرو گی؟ سوچوں کو جھٹکتے پوچھا. ایک بار صابری نے پوچھا. تب سالار پوچھ رہا تھا. ہاں. صابری نے بلا سوچ بچار کے فوراً سر استباق میں ہلایا. تو اب ہم جلدی شادی کر لیں گے. اس کا رخ پلٹتے بال اکٹھے کر کے اس کے ہاتھ میں پکڑا. نہیں, پہلے زوہا کی, پھر میری. گردن پہ اس کی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے جیسے وہ اترائے تھے. نہ, ایک شرط تم نے رکھی ہے, اب دوسری میری مان. سالار کی لاکٹ پہناتے ہک بند کیا. نہیں, آپ کو بس میری باتیں ماننی ہے. صابری نے دوبارہ اس کی طرف رخ پلٹا. اس کے سفید رنگ پر جھلملاتا اس کا نام شاندار لگ رہا تھا. ٹھیک ہے پھر, جلدی میں ہی زوہا کے لیے رشتہ دیکھتا ہوں. اسے سنجیدگی سے دیکھتے وہ سائڈ پہ ہوتے کھڑا ہوا. ابھی میری بات سنیں. صابری بھی اس کے پیچھے بیٹھ سے اترتے کھڑی ہوئی. دونوں کا عکس آئینے میں منعکس ہوا تھا. سنائیں, آپ پلیز ابھی زوہا کے لیے کچھ نہیں سوچیں گے, اور میں جب 22 سال کی ہو جاؤں گی تب آپ سوچیں گے ایسا کچھ. آئی ایم سوری صابری, میں اب اور ویٹ نہیں کر سکتا. اس کی کلائی تھامے اپنے قریب کیا. آپ کو پتا ہے ابھی بھی تیار نہیں ہوں. سانسیں بے ہنگم ہونے لگی تھی. میں کر لوں گا تیار, ڈونٹ وری. کمر کے گرد دونوں بازو باندھتے وہ اسے قریب کر گیا تھا. دھڑکنیں جیسے دونوں کی ایک ہی تال پر دھڑک رہی ہوں. اچھا ابھی نہیں. صابری نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھتے پش کیا تاکہ وہ ٹھہر جائے, پر سالار نے اسے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کمر نکالتے بازو پکڑے اور انہیں اس کے پیچھے کمر کے ساتھ لگائے. اب اتنی بھی چھوٹی بچی نہیں ہو تم. اس کی گھبراہٹ سالار کو اور اکسا رہی تھی.
سالار ابھی نہیں نا، ساوی نے روحان سے ہوتے اسے دیکھا، پر سالار اس کی سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ دونوں ہاتھوں کو ایک ہاتھ میں پکڑے اس کے سر کے پیچھے ہاتھ رکھتے چہرہ اونچا کیا۔ آج تو میری عیدی وصول کرنی ہے۔ اس کے ہونٹوں پر نرمی سے ہونٹ جمائے۔ ساوی کی سانس رکی تھی، لیکن سالار کے سانسوں کے ساتھ ملتے ہی ترتیب نہیں ہوئی۔ البتہ دھڑکنوں کا شور وہ اپنے کانوں میں سن رہی تھی۔ سالار نرمی سے اس کے ہونٹوں کے ساتھ کھیل رہا تھا، وہ بے بسی سے ہونے دے رہی تھی۔ ساوی سانس لے، سالار نے پیچھے ہوتے فکر سے پوچھا۔ نہیں وہ، ہاں میں سر ہلا رہی تھی اور لب نہیں کہہ رہے تھے۔ سالار نے مسکراہٹ چھپاتے اپنا گال اس کے گال سے رگڑا تو وہ بے چین ہو اٹھی۔ اف، اتنے زور کی چبھی ہے آپ کی بیئرڈ، وہ ہلکا سا منمنائے۔ تم دنیا کی واحد عورت ہو جس کے سامنے سالار خان کا دل اور دماغ معاف ہو جاتا ہے۔ اسے ڈھیلا چھوڑتے سرمئی آنکھوں میں جھانکا۔ ساوی سب گلان ہوتے سمٹ سی گئی۔ اتنے قربت وہ نازک وجود کیسے جھیلتا جو اتنے سے ادموئی ہوئی ہو رہی تھی۔ ابھی پلیز باقی کل کریں گے۔ میں چاہتا ہوں تمہیں وقت دے سکتا ہوں ساوی، لیکن میں بوڑھا ہو رہا ہوں اور میں نہیں چاہتا کہ تمہاری کوئی خواہش ادھوری رہ جائے۔ میں نے رومانس کی خواہش کب کی؟ لیکن جب کرو گی تب میں ہوں نا، لیکن جب تم کرو گے تب میں نہ رہوں تو؟ ابھی پلیز ایسی باتیں نہ کرے۔ ساوی نے اس کا چہرہ تھاما۔ مجھے آپ ہر حال میں اچھے لگتے ہیں۔ آپ بوڑھے ہو جائیں پھر بھی ساوی آپ سے محبت کرنا نہیں چھوڑے گی، اور میری خواہش ایسی ہی ہے ہی نہیں جو آپ پوری نہیں کر سکتے۔ اب اتنا فٹ ابھی ہر کسی کو تھوڑی ملتا ہے۔ اس کے مسلز کو اپنے ہاتھوں سے دباتے مسکرائے۔ تو پھر اجازت ہے۔ سالار نے اس کے کندھے سے سٹیپ نیچے سرکائے۔ ساوی کے سانسیں رک سی گئی تھی۔ نہیں، ساوی نے اسے روکنا چاہا پر سالار اس کے تمہیں میرے چھونے سے اذیت ہو رہی ہے؟ اسے الگ کرتے تھوڑی کے نیچے شہادت کی انگلی رکھتے اس کے آنکھوں میں دیکھا۔ نہیں، لیکن گدگدی ہو رہی ہے ابھی۔ شرم سے اس کے گال دہک رہے تھے۔ سالار نے دھیرے دھیرے سے اس کے گال پر انگوٹھا مس کرنا شروع کر دیا۔ نیم و ہونٹ سوکھنے لگے تھے۔ گدگدی کو فیل کرو۔ اسے دوبارہ سے قریب کھینچتے گردن کے عین تھوڑی پر لب رکھے چومتا۔ میری بات سنیں۔ ساوی نے بے چین ہوتے اس کا انگوٹھا پکڑا۔ سنائیں۔ سالار کا ہاتھ اس کی کمر پر رینگ رہا تھا۔ ایسے نہیں کرے نا، ہم شادی کریں گے، پھر شادی کے بعد بھی کریں گے۔ ابھی مجھے عیدی وصول کرنے دے۔ اس کا لاکٹ کھول کر اسے الگ کیا۔ ساوی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ کیسے روکے۔ سالار کا بہکتا انداز اس کی جان نکال رہا تھا۔ اپنی شرٹ اتارنے کے لیے وہ کھڑا ہوا تو ساوی کھسکتے ہوئے دور ہوئی۔ آج عید کا دن تو نہ خراب کرے میرا۔ خوف سے اسے دیکھتے جلدی سے پلو سیدھا کیا جو کندھے سے ڈھلک کے نیچے گرا ہوا تھا۔ یا تو آپ کا خراب ہوگا یا میرا، یہ ٹھیک ہے۔ کفلنگز نکالتے اس نے ہاتھ رک گئے۔ پہلے مجھ سے شادی کرے پھر۔ وہ جوتے پہن رہی تھی جبکہ سالار اسے ابھی دیکھنے میں محور تھا۔ وہ اور موقع کا فائدہ اٹھاتے دروازے کی طرف لپکی۔ اسکرٹ کی کھلی ڈوریاں کمر پر جھول رہی تھی۔ ساوری، سالار نے دانت پیسے، یہ لڑکی اب اس سے بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ اتنے سال پورے حق سے اس کے جذبات سے کھیلتی رہی تھی، جب اب کھیلنے کی باری آئی تو وہ اس سے دور بھاگنے لگی تھی۔ ساوری باہر نکلتے سیدھی ڈائننگ روم میں آئی۔ وہاں کوئی نہیں ہوتا تھا۔ اندر داخل ہوتے دروازہ بند کر دیا، پھر اپنی کھلی ڈوریاں بند کرتے حالت درست کی۔ مسکراہٹ اس کی آنکھوں میں رقص کر رہی تھی۔ اسے پتا تھا سالار نے اسے پکڑ لینا ہے، لیکن ابھی تو وہ بچ گئی تھی نا۔ وہیں صوفے پہ جا کر بیٹھ گئی۔ سالار باہر آیا تو وہ غائب ہو چکی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈنے کے بجائے اپنے روم میں چلا آیا۔ اسے بھی پتا تھا اگر وہ اسے ڈھونڈنے نہیں جائے گا تو وہ خود اس کے پاس آ جائے گی۔ ابھی بھی یہی سوچتے وہ اپنے روم میں آ کے لیٹ گیا۔ ساوی کچھ دیر انتظار کرتی رہی، پر اسے کوئی ہلچل محسوس نہیں ہوئی تو حیرانگی سے باہر نکل آئی۔ اسے ڈھونڈتے اس کے روم میں چلی آئی۔ دروازہ ناک کیا تو اندر سے سالار
کہ کوئی آواز نہیں آئی، خود ہی کھول کے اندر داخل ہوئی۔ سالار سامنے ہی بیڈ پہ نیم دراز ہی اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے؟ نہیں، اور ہم دونوں 2 دن بعد ریسیپشن کر رہے ہیں۔ سالار نے سنجیدگی سے اسے گھورا۔ اس کی خواہش ادھوری نہیں چھوڑنا چاہتا تھا۔ نہیں نا، کیا نہیں نا؟ ہر بات پہ نہیں نہیں سن کے میرا دماغ پک گیا ہے۔ کرنی تو مجھ سے ہی ہے شادی، تو 2 دن بعد ہی کر لیں گے۔ اچھا ہے تمہاری نہیں نہیں سننی پڑے گی مجھے، کیا پتا مجھے کوئی اور اچھا لگ جائے، میں کسی اور سے محبت ہو جائے۔ مسکراتے ہوئے اس کے پاس آتے رکی۔ سالار آنکھیں جھکائے اپنا موبائل دیکھ رہا تھا، دل کے اندر کہیں تیز سے اٹھی تھی۔ اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی آپ سے کر لوں گی، پھر کوئی اور پسند آ گیا تو میں پھر کیا کروں گی؟ بکواس بند کرو صابری، اس سے پہلے میرا دماغ شوٹ کر جائے اور میں تمہارا حشر نشر کر دوں۔ ایک دم کھڑے ہوتے اسے کوہنی سے پکڑتے اپنی جانب گھسیٹا۔ صابری کے اتنے وائلڈ ری ایکشن پر ساکت ہوئی۔ سالار نے کبھی اتنے غصے سے اسے نہیں دیکھا تھا، جسے ابھی آنکھیں سرخ انگارہ ہوئی تھی۔ ہاتھ میں رہ کر بات کیا کرو۔ اس کی گرفت سخت ہو جاتی تھی۔ صابری نے اپنا بازو چھڑوانے کی کوشش کی، لیکن سخت گرفت ہونے کی وجہ سے نکال نہیں پائی۔ سوری، میں مذاق کر رہی تھی۔ سرمئی آنکھوں میں ایک دم نمی ابھری تو سالار اسے چھوڑتے پیچھے ہوا۔ اسے اتنا غصہ کیوں آیا تھا؟ حالانکہ اس نے پہلے ہی سوچا ہوا تھا اگر صابری کو کوئی پسند آیا تو وہ اسے شادی کروا دے گا، لیکن اب اس کے منہ سے یہ بات اس سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ میں تو ویسے ہی آپ کو تنگ کر رہی تھی۔ تنگ کرنے کی اور بھی وجوہات ہیں، ان سے کر لو، لیکن دوبارہ یہ بات تمہارے منہ سے نہ سنو۔ مٹھیاں بھیجتے وہ خود پر کڑا ضبط کر رہا تھا۔ آئی ایم سوری، صابری نے آگے ہو کے اس کے گلے لگی۔ سالار نے گہرا سانس لیتے آنکھیں موند لی۔ میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، اور آپ چاہیں جو بھی کرنا چاہیں میرے ساتھ، میں راضی ہوں۔ آنکھیں سختی سے میچتے ہوئے اس کے کان قریب کر کے منمنائی تھی۔ مطلب تم تیار ہو؟ جی، ہولی سے گردن ہلائی ویڈنگ ڈے منانے کے لیے میں تیار ہوں، اور اپنے دل کو ڈپٹ کے خاموش کروا رہی تھی۔ سالار نے اسے ایسے ہی اوپر اٹھا لیا۔ ڈرنا نہیں ہے، اسے بیڈ پر ڈالتے گھٹنے کے دائیں بائیں ٹکائے۔ صابری آنکھیں کھولے اس کی آنکھوں میں دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی، پھر ناکام ہوتے اس کے سینے کی طرف دیکھنا شروع کر دیا۔ وہ اپنی شرٹ اتار کر سائڈ پر رکھ رہا تھا۔ صابری سمٹتے پیچھے سر گئی۔ سالار شرٹ سائڈ پر رکھتے آگے جھکا اور پورا اس پر چھایا ہوا تھا۔ چوڑے وجود کے نیچے چھپتے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھے۔ اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی تو؟ صابری نے اپنی نروسنس کم کرنے کی کوشش کرتے سانس لیا۔ نہ بھی کی تو سب کو پتا ہے ہم دونوں کا رشتہ کیا ہے۔ سالار نے اس کا پورا بدن گلال ہوتے دیکھا، پھر سائڈ پہ ہوتے اس کے ہک کھولے جہاں سے ریشمی ڈوریاں لچک کے نیچے گری تھی۔ وہ اس پر حاوی ہونے لگا تھا، شدت سے ہونٹ اس کی پشت پر رکھے جیسے وہ اسے پی جانا چاہتا تھا۔ صابری بے ہنگم ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کا لمس اپنے اندر اتارتے ادموئی ہوئی، جب سالار کا بھاری ہاتھ اس کی کمر سے نیچے سرکتے سینے تک آیا۔ سالار وہ کروٹ لیتے اس کی طرف گھومی، آنکھیں کھولے وہ گہرے گہرے سانس لے رہی تھی۔ کیا ہوا؟ سالار ابھی اس کی حالت سے مد نظر ٹھہر گیا۔ آپ کو یہ سب کس نے سکھایا؟ اتنی بے تکی بات پر سالار کا دماغ بھگ سے اڑا تھا۔ ہر کسی کو خود ہی آ جاتا ہے۔ اسے گھورتے چت لیٹا اور صابری کو اٹھا کے اپنے اوپر کیا۔ مجھے کیوں نہیں آتا؟ وہ اپنی دونوں ہتھیلیاں اس کے سینے پر رکھتے پش کرنے لگی، تو سالار نے بمشکل ہی ہنسی کنٹرول کرتے اس کی کلائیاں پکڑی۔ میں سکھا دوں گا، ابھی تم بس دیکھو اور فیل کرو۔ اس کی گردن پر ہتھیلیاں جماتے تھوڑی کو پکڑتے چہرہ نیچے کیا۔ اس کے ہونٹ اپنے ہونٹوں سے چھوتے لمس کی۔ صابری کی آنکھیں مکمل کھلی تھی۔ اسے محسوس کرنا تھا، لیکن اسے فیل کیوں نہیں ہو رہا؟ سالار نے دوبارہ اس کا چہرہ نیچے کرتے اپنے ہونٹ اس کے ہونٹ لاک کیے۔ نرمی سے رف کرتے اس کے ہاتھ صابری کی کمر اور پشت پر حرکت کر رہے تھے۔ صابری اس پہ جھکے سب ہونے دے رہی تھی، پھر اس کے کندھوں پر زور دیتے اٹھی۔ آپ ملائکہ کے ساتھ بھی ایسا کرتے تھے؟
सावी, अगर तुम मेरा मूड खराब करना चाहती हो तो बता दो, सीधा मैं छोड़ देता हूँ। इसने घूरते अपने ऊपर से उतारा। नहीं, मैं बस पूछ रही हूँ। वो तो ऐसा सवाल करने की क्या तो बनती है। अभी जब हमारे मोमेंट्स हैं तो किसी थर्ड पर्सन का जिक्र क्यों करना चाहती हो? अच्छा सॉरी, आप करें। इसका मूड खराब होता देखते वो खुद सीधी होके लेट गई। नहीं, बस अब तुम जाओ। सालार आगे होते खड़ा हो गया। सॉरी, हमें आपका मूड नहीं खराब करना चाहती थी, बस वैसे ही पूछा। वो उठ के बैठते फिक्रमंद हुई। अपनी हालत बेनियाज वो किसी का भी ईमान डगमगा सकती थी। यहाँ तो फिर इसका हलाल शौहर था, वो कैसे न बहकता। सलार ने इसे पीछे मुड़ के देखा कि नहीं। अपनी शर्ट उठाते बहने लगा तो साबरी ने तेजी से उठकर इसे रोका। अभी बेड पर खड़े होते पीछे से इसके कंधों पर हाथ रखते कान के लो होठों से छुई। साबरी, पीछे हट जाओ। मैं नरमी से कर रहा था, लेकिन तुम तो ना करे नरमी। इसका रुख अपनी जानिब फेरते कंधों पे पहुंचिया टिकाए। सना इसका चमकता चेहरा देख रहा था। साड़ी का पल्लू कहाँ लड़क रहा था इसे पता ही नहीं था। प्लीज। उसकी नाराजगी से खौफजदा थी, शायद जो यूं खुद बेबाक हो रही थी। साफी, दूर रहो मुझसे, मेरी शिद्दतें बर्दाश्त नहीं कर सकोगी। जब पहले कर रहे थे तब भी तो बर्दाश्त कर रही थी ना। इसके गले में बाजू डाले वो बच्चों की तरह रुहासी हुई। ओके, आप मुझसे किसी किस्म के रहम की उम्मीद न रखना। इसे कमर से पकड़ते बेड पर गिराया। शर्ट के बटन पहले ही खुले थे। इसे ताड़ के वापस इस पर झुका। सावरी को कोई उम्मीद नहीं थी सलार इतनी बेबाक जानलेवा शरारतें करेगा। सावरी बेचैनी में इसमें समा गई। इसके चौड़े सीने में चेहरा छुपाते हुए आखिरकार रोने लगी। मैंने पहले ही कहा था रहम की उम्मीद मत रखना। इसका पसीने और आंसुओं से भीगा चेहरा बाहर निकालते लबों पर लब रखे। इसका पूरा वजूद दहक रहा था। सालार ने इसके माथे से चिपके बालों को अलग किया। आप मुझसे बात भी नहीं करना आप। सावरी ने भीगी आंखों से इसे घूरा। साथ ही इसके पास उठने लगी तो सालार ने इसकी कोशिश नाकाम बना दी। आज हमने गोल्डन मोमेंट्स स्पेंड किए हैं, हाँ, जो आइंदा कभी नहीं करेंगे। वापस इसके सीने में घसीटते बड़बड़ाई तो सालार पर सरार सा मुस्कुरा दिया। वो छोटी सी लड़की अब बड़ी हो गई थी। सालार ने दोपहर को खाना अकेले खाया था। जोहा वैसे नाराज थी और सावरी भी नाराज हो गई थी। दोनों की नाराजगी खुद साख्ता ही थी। सालार खाना खा के बाहर चला गया। जोहा सारे दिन के कमरे में बंद शाम को तंग आके बाहर निकली तो कोई भी नजर नहीं आया। वो तो तैयार भी नहीं हुई थी। होती भी क्यों, जिसकी माँ को ईद के दिन तलाक हुई हो, वो भला कैसे खुशियां मना सकती थी। इसे साबरे पे बहुत गुस्सा आ रहा था, जिसकी मम्मा और बाबा के दरमियान आई हुई थी। आंटी, खाना लगा दे। डाइनिंग टेबल पर बैठते आंटी को आवाज दी। ओके। कुछ देर बाद खाना आया तो खाना खा के सलार के रूम में आए। वो अपने रूम में नहीं था। कुछ सोचते सावरी के रूम में चली आई। रूम अंदर से लॉक था। दस्तक देते खुलने का इंतजार किया। चंद सेकंड बाद सावरी ने दरवाजा खोला। सफेद साड़ी में वो अभी तक वैसे ही तैयार बैठी थी। इसे देख के जोहा का दिल जल उठा। इसकी एक ही माँ थी जो इसके बाप की वजह से इसे छोड़ गई, और एक ही महारानी जो तैयार होकर इसके बाप को इम्प्रेस करने के चक्रों में लगी थी। इतना जो तैयार हुई हो, बाबा को तो दिखा चुकी होगी अपनी अदाएं। अंदाज नॉर्मल रखते गहरा तंज किया। साबिर ने हैरत से इसे देखा। जोहा ने इसे ऐसे तो कभी बात नहीं की थी। वैसे क्यों कह रही हो? वो पहले ही सालार के रवैये की वजह से अपसेट थी। अब जोहा इससे ऐसे बात कर रही थी, दिल जैसे बैठा। कल जब मैं और मम्मा मेहंदी के लिए गए थे, तुम तब भी मेरे बाबा को अपनी अदाओं में फंसा रही थी ना? इस हुलिया की तरफ इशारा करते हकारत से पूछा। नहीं तो ऐसा क्यों लगा? झूठ, क्योंकि तुम्हें मेरी मामा ने देख लिया था बाबा के साथ। पता है, तुम्हें पता है, पुल अब पीछे इसके करीब हूँ। तुम्हारी वजह से बाबा ने मामा को डिवोर्स दे दिया। क्योंकि क्या? इसे तो कुछ पता ही नहीं था। तो अब ड्रामे करना बंद करो। तुमने वो कर दिया जो सब करती हैं। तुमने अपनी जलन और नफरत में मेरी और हादी भैया की जिंदगी तबाह कर दी है। तुम्हारी वजह से हम माँ बाप को खो देंगे। दफा क्यों नहीं हो जाती मेरे बाबा की जिंदगी से? जान छोड़ दो अब हम सबकी। इसके सामने हाथ जोड़ते जोहा चीख पड़ी। सावरे का दिल सूखे पत्ते की तरह कांप रहा था। वह इनकी जिंदगियों में आग लगा रही थी। आंखें डबडबाई।
دفع ہو جاؤ یہاں سے، خدا کا واسطہ ہے۔ تمہارا باپ خود تو مر گیا ہے لیکن تمہیں عذاب کی طرح ہمارے ماتھے پر مار گیا ہے۔ وہ کیسی باتیں کر رہی تھی، صابری کا سانس رکنے لگا۔ شاید اپنے والدین کے طلاق کا غصہ اس پر نکال رہی تھی۔ صابری نے دل کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی لیکن وہ کانچ کی طرح چٹک رہا تھا۔ میں نے کسی کو کچھ نہیں کہا، میں تو بس کر دو، بس۔ پہلے تو تم بچی تھی لیکن اب تو تم بڑی ہو گئی، اب کیوں نہیں چھوڑ دیتی تم بابا کو؟ ویسے بھی تو تم وہ سے بہت بڑے ہیں، تم ابھی تو پراپر ینگ بھی نہیں ہوئی، ابھی باقی زندگی تم کسی ہم عمر کے لڑکے سے ساتھ گزارو۔ میرے بابا کے ساتھ کیوں خود کو برباد کر رہی ہو؟ آخر میں اس کا اندازہ کچھ نرم پڑا۔ ساری سلار کو چھوڑ دیتی یہ کیسے ممکن تھا، لیکن اس کی وجہ سے ان سب کی زندگی خراب ہو رہی تھی۔ یہ گلٹ اسے کھانا شروع ہوا، بس ذہن میں ایک ہی بات دوڑ رہی تھی، اسے سالار کی زندگی سے دفع ہونا ہے تاکہ وہ سب خوش رہ سکے۔ زوہا اور کیا کہہ رہی تھی اسے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا، وہ اپنے دل سے جنگ لڑ رہی تھی۔ زوہا بول بول کے تھک گئی تو خود ہی چلی گئی۔ یہ میری سانس بند کیوں نہیں ہو رہی؟ بیڈ پر گرتے اس نے اپنے نازک ہونٹ پہ ہاتھ رکھتے زور سے دبایا۔ اس کی سانسیں بند ہوتی تو شاید سب خوش رہتے۔ سالار بھی تو اس سے خوش نہیں تھا، آنکھوں میں بہتا گرم سیال گال جلا رہا تھا۔ وہ وہیں بیڈ پر آڑی ترچھی لیٹ گئی۔ کتنی دیر وہ ایسے ہی پڑی اپنی قسمت پر ماتم کرتی رہی، پھر آنکھ لگ گئی تو وہ سو گئی۔ اگلے دن صبح وہ اپنے روم سے باہر نہ نکلی تو سالار اسے دیکھنے اسے روم میں چلا آیا۔ کیا ہوا، میرے بیوی ابھی تک سو رہا ہے؟ ہونٹ پھیلاتے چہرے پر ایک شریر سے مسکراہٹ تھی۔ ساوی نے نامحسوس طریقے سے خود کو کمفرٹر کے اندر چھپایا۔ کل دوپہر سے وہ ابھی تک اس کا سامنا نہیں کر پائی تھی۔ کل سے دل ایک نئی لے پر دھڑک رہا تھا۔ میرا بیبی جان، اس کے تکیے کے قریب بیٹھتے چہرے سے کمفرٹر ہٹایا تو پلکیں ہولے ہولے لرز رہی تھی۔ سالار کے جھک کے اس کے ماتھے پر نرمی سے ہونٹ رکھے، اٹھ کے ناشتہ کر لو، ماتھے کے بال سیدھے کرتے پیچھے کیے۔ اس کے شولڈر پر بال بہت کم بندھے ہوتے تھے، ابھی بھی کھلے تھے، کچھ تکیے اور کچھ گردن اور ماتھے سے چپکتے اٹکلیاں کرنے میں مصروف تھے۔ ساوری سالار کی تیسری بار پکار پر بٹ ساوری نے نہیں اٹھنا تھا۔ کل جو سب ہوا تھا اس کے بعد وہ سالار سے کیسے آنکھیں ملا سکتی تھی؟ وہ اس کے اتنا قریب تھا، اس کے اندر ہی سما گیا تھا، بلکہ کل کے لمحات یاد کر کے چہرہ گال ہوا تھا جو سالار بڑی فرصت سے دیکھ رہا تھا۔ تمہارے کمر کے عین بیچ میں ایک دل ہے جسے میں دوبارہ چھونا چاہتا ہوں۔ سالار نے ذرا نیچے ہوتے وسپرنگ کی تو ساوری کی فوراً آنکھیں کھول لی۔ آپ نے دیکھا؟ ہاں، میں نے تو سب کچھ دیکھا ہے، چھوا ہے، محسوس بھی کیا ہے۔ اس کے گال سے انگلی کی پشت مس کرتے مسکراہٹ دبائی۔ آپ کو اگر ذرا سی بھی شرم آتی ہے تو دوبارہ کچھ بھی یاد نہیں کروائیں گے۔ اس کے ہاتھ اپنے گال پر روکتے مان سے دیکھا۔ سالار نے اس بات میں سر ہلایا، وہ اپنی ساوری کو شرمندہ تھوڑی کرنا چاہتا تھا، وہ بس اسے تنگ کر رہا تھا۔ ساوری تیز ہوتی دھڑکنوں کے ساتھ اس کے پاس سے اٹھ گئی، پھر فریش ہو کے چینج کیا۔ جب تک باہر آئی سالار وہیں بیٹھا رہا۔ تیار ہو کے وہ دونوں ساتھ باہر آئے تھے۔ زوہا ان سے پہلے ہی وہاں بیٹھی ناشتے کا ویٹ کر رہی تھی۔ ان دونوں کو ساتھ آتے دیکھ کر ایک حقارت بھری نظر ساوری پر ڈالو، جو پر اتنی باتوں کے باوجود بھی ریت بنی سالار کے ساتھ چپکی ہوئی تھی۔ بابا، میں ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں، جلے ہوئے دل کے ساتھ سالار کو انفارم کیا۔ سالار اپنے لیے چائے نکال رہا تھا، ٹھہر کے اسے دیکھا۔ ملنے جانا ہے تو چلی جاؤ، سالار نے اجازت دی۔ نہیں، میں اب ان کے ساتھ ہی رہنا چاہتی ہوں۔ نوالا لیتے وہ پرسکون بیٹھی تھی، ساوری خاموشی سے بس دونوں کو سن رہی تھی۔ کل سے زوہا کا موڈ بنا ہوا تھا اور وجہ سالار اور اس کی ماما کی ڈیورس تھی، ہمیشہ کے لیے۔ سالار بدمزہ ہوا۔ ہاں جی، وہ واپس کبھی نہیں آنا۔ میں اس فیصلے کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ سالار کھانا کھاتا رہا۔ آپ کی بیوی ساوری، جس کی وجہ سے میری ماما ہم سے دوبارہ دور ہو گئی۔ سالار کا نوالا لیتا ہاتھ رکا، ایک نظر ساوری کو دیکھا جو سر جھکائے کھانا کھانے میں مصروف تھی۔ ساوری کا اس بات سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، اس کا تو ہے سارا۔ بابا، آپ نے کہا تھا آپ اس کے بڑے ہونے کے بعد اسے طلاق دے دیں گے اور اس کی شادی کسی اور سے کر دیں گے، لیکن تم کب نکلو گی؟ سالار نے کوئی لمبا چوڑا جواب نہیں دیا، لیکن جو کہا وہ ساوری اور زوہا دونوں کو ساکت کر گیا۔ ابھی ساوری نے اسے حیرت سے دیکھا۔ ساوری، تم کچھ نہیں بولو گی؟
جسے تم سے مسئلہ ہے وہ بے شک چلا جائے۔ ہاں ہاں، مجھے پتا تھا ایسا ہی ہوگا۔ آپ اسے اب کیوں چھوڑیں گے؟ آپ کی حسرت ہے، زبان سنبھال کے بات کرو زہا۔ یہ تم بھی اچھی طرح جانتی ہو کون غلط ہے کون ٹھیک۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ میں نے بول سینس جو ہیں وہ کوشش کری ہے کہ نہ ریڈ کرو، تو آپ لوگ خود ریڈ کر لیجیے گا۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔